بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مخدوم سید مبین ضامن شاہ بخاری صاحب۔ آپ ایم پی اے کے امیدوار ہیں۔ اگر ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ اپنے علاقے میں خان بیلہ میں بہت ساری ڈیولپمنٹ کروا رہی ہیں۔ کسانوں کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے آپ امیدوار ایم پی حلقہ پی پی 256 ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، جنرل الیکشن آنے والے ہیں۔ ہاں جی، تو میں آپ سے یہاں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اب تک کیا کیا اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کروائی ہے؟ احمد بھائی، گزارش ہے کہ اس وقت میں کوئی گورنمنٹ کا حصہ تو ہوں نہیں، جی کیونکہ ہم اپنی تیاری میں ہیں، اپنے الیکشن کی تیاریوں میں ہیں۔ میں کافی عرصے سے اپنے الیکشن کی کمپین کی تیاری میں مصروف رہ گیا ہوں۔ اسی اثناء میں جتنا بھی ہمیں کچھ، اگر ہمارے علاقے کی ترقی کے لیے جو کچھ بھی ملا ہے، وہ میں نے اپنے توسط سے، اپنے دوستوں کے توسط سے اور اپنے لیڈران کی مہربانیوں سے، جو بھی ہم نے اپنے علاقے میں چیزیں یہاں پہ پٹ اپ کروائی ہیں، جی میں ویسے دیکھا جائے تو میرے بزرگوں نے بھی کرائی تھیں، میں نے بھی کرائی ہیں۔ جی ابھی ریسنٹلی اس 2022 کے سیزن میں یہ پل بترا سے ہمارا ایک روڈ ٹوٹا ہوا تھا، تقریباً 2 کلومیٹر کا۔ جی یہ میں نے شوگر ایسیس سے میں نے لیا تھا۔ جناب ہمارے چودھری منیر صاحب اچھا ہیں، سی ایف او ہیں آر وائی کے گروپ کے، ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی، تو انہوں نے میری ریکویسٹ کو مان کر تو ہماری یہ روڈ کی مرمتی کروا دی۔ اس کے علاوہ بھی ویسے بھی اب میں نے اور مزید 4 کلومیٹر روڈ لی ہے، جس کا کام اب ان سردیوں کے بعد شروع ہو جائے گا، کیونکہ ابھی سردیاں ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سردیوں میں ذرا مزدور بھی کام نہیں کرتے ٹھنڈ کی جی وجہ سے، اور ساتھ میں پھر روڈ کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں بھی مسئلہ آتا ہے جی کہ ٹھنڈ میں زیادہ مضبوطی نہیں پیدا ہو سکتی، بالکل ایسا۔ تو جیسے ہی دھوپ نکلے گی اور موسم بہتر ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ 4 کلومیٹر روڈ، اس کا ہمارا ٹینڈر بھی منظور ہو چکا ہے کہ اور ماشاءاللہ پیسے بھی ریلیز ہو گئے ہیں، اب بس ٹھیکیدار نے کام شروع کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جناب، میں یہاں پہ یہ پوچھوں گا آپ سے کہ گنا کسانوں کے کیا مسائل ہیں مل مالکان کی طرف سے جو آپ چاہتے ہوں کہ یہ حل ہونے چاہیے؟ جی بھائی جان، گزارش ہے کہ آج کل جو ہمارے علاقے کی پوزیشن چل رہی ہے نا، جس طرح سے میں اس پہ تھوڑا سا یوں بتاتا چلوں کہ آر وائی کے گروپ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہمارے علاقے میں ہے، آر وائی کی شوگر ملز۔ جی تو ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں کافی ترقی پیدا ہوئی ہے، اور ہوئی ہے اس انداز میں کہ لوگوں نے گنا کاشت کیا، ہمارے زمینوں کے ریٹس بڑھے، کافی اویئرنیس آئی ہے۔ آج کل کی سچویشن کو لے کر نا، بیچ میں نے اکثر میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، کچھ عرصہ پہلے جتنے بھی فارمرز تھے ہمارے ساؤتھ پنجاب کے اپر پنجاب کے، اکٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں کوئی ریٹس کی وجہ سے۔ جی تو الحمدللہ ثم الحمدللہ گنے کا ریٹ بھی ٹھیک ہو گیا، گندم کا ریٹ بھی کافی بہتر ہے۔ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ ہوتا تو کیا کرتے، پھر بھی تو ہم دیتے نا۔ جی تو بیچ میں نا ایک اور ایشو پیدا ہو گیا تھا، ایک ورائٹی ہے ہمارے پاس جھنگ کے نام سے 259، تو وہ آج کل بڑی پرابلم کریٹ ہو رہی تھی اس کی وجہ سے، کیونکہ اس کی کریشنگ بہت کم ہے، کیونکہ اس کی ایوریج جو چینی بننے کی ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر ملز اس گنے سے پرہیز کرتے ہیں کہ یہ گنا ہمارے مل میں نہ آئے، اور انہوں نے عرصہ 2 سال سے متواتر شوگر ملز والے ہمارے لوگوں کو، ہمارے فارمرز کو ریکویسٹیں کر رہے ہیں کہ اس گنے کو کاشت نہ کریں، یہ ورائٹی کو تلف کر دیں، لیکن شاید اس کی گروتھ اور اس کی جرمنیشن بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے فارمر پھر اس کو زیادہ کاشت کرتا ہے۔ ٹھیک۔
تو آج کل اس کا تھوڑا سا ایشو آیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ پاکستان کے کہ انہوں نے پھر بھی اجازت دے دی ہے، لیکن آہستہ آہستہ چل رہا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے بس کچھ پرابلمز آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے گنا تو کاٹ لیتے ہیں، پھر ان کو کبھی پرمٹ نہیں ملتے. اگر پرمٹ مل جاتے ہیں تو پھر شوگر مل میں تھوڑے سے انٹری کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ملز کے جتنی بھی یہاں پہ امپلائز بیٹھے ہوئے ہیں، سارے رات دن اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ غلام عباس بھٹی صاحب ہیں، اور ہمارے ڈی جی ایم جو ایڈمنسٹریٹر ہیں میجر قاسم صاحب جی. تو ماشاءاللہ ایک ویل نون اور اچھے پرسنالٹیز ہیں، اور ماشاءاللہ کوشش کرتے رہتے ہیں ہمارے علاقوں کی ترقی کے لیے، لوگوں کی بھلائیوں کے لیے، اور انشاءاللہ یہ بہتری آ جائے گی. تھوڑی سی پرابلم ہے تو کافی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. مبین صاحب، آپ کی مخدوم سید احمد محمود سابق گورنر پنجاب سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں کیا پیش رفت ہوئی؟ جہاں سے میری ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی نا، اس ملاقات کا ایجنڈا یہ جی. ڈیفینیٹلی ایک پولیٹکس کی تھا. جی. تو وہ کچھ ایشوز چل رہے تھے ہمارے ٹکٹ کو لے کر، ٹھیک. ہماری 256 کی ٹکٹ کو لے جی. کر. تو مخدوم احمد محمود صاحب سے میرا ایک بہت، میرے والد صاحب کا ایک بہت پرانا تعلق ہے. وہ میرے لیے قابل احترام ہے، ہمارے علاقے کی، ہمارے ساؤتھ پنجاب کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں. میں تو بلکہ پاکستان کی. آج کل وہ ماشاءاللہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے. تو میں ان کے پاس میری ڈسکس ہوئی تھی کہ بھی ہمارے علاقے میں بھی ہم 256 کا ٹکٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے. میں نے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، یہ میرے علاقے کے لوگوں اور میرے ارد گرد میں جتنے بھی معاملات ہیں، ہمارے دوستوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ الیکشن مجھے کنٹیسٹ کرنا چاہیے. کہ اللہ کی طرف سے شاید ایسے ہوگا کہ دوستوں کی خواہش کی یہی تھی کہ بھی آپ کو یہ فائٹ کرنا چاہیے. تو میں نے ان کے پاس کیا تھا، ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ 200% فل پروف میٹنگ اچھی رہی، ہماری کامیاب رہی. کوئی انہوں نے فیصلہ تو نہیں کیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی جیسے الیکشن نزدیک آئے گا، کچھ عرصہ پہلے ہم سب دوستوں کو بٹھا کر ایک متفقہ فیصلہ کریں گے. اس میں کوئی اور بھی ہمارے کینڈیڈیٹ صاحبان ہیں تو ان پہ بھی نظر ثانی ہوگی، آپ کو بھی دیکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ڈیفینیٹلی یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ حالات اور ہمارے علاقے کی سیاست تو چلتی تو ہمارے ان دوستوں کے شولڈرز کے اوپر ہے. تو دوست جہاں پہ زیادہ متفق اور کمفرٹیبل ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اس کو ہی ایم پی شپ کا یہ سہرا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. خان بیلہ کی عوام اور آپ کے علاقے کی عوام، آپ کا کیا ویژن ہے، کیا منشور ہے؟ جب آپ ایم پی اے بن جائیں گے تو آپ کیا سوچ رکھتے ہیں ان کے لیے؟ کیا ڈیولپمنٹ کا پلان کیا ہوا ہے آپ نے؟ بھائی میرے یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ہمارے علاقے کی ڈیولپمنٹ کو لے کر ویسے بھی ہماری تحصیل لیاقت پر کافی میرے خیال سے باقی تحصیلوں کے نسبت کافی پیچھے ہے ترقیاتی کاموں میں. جی. تو جہاں تک سوال ہے آپ کے خان بیلے کا اور میرے علاقے کا، تو میں نے اپنے پہلے انٹرویو میں بھی گزارش کی تھی، اور انشاءاللہ تعالی میں نے 2-3 چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں کہ شیدانی سے لے کر اپنا خان بیلہ سے لے کر ہمارے عظیم پور تک ایک ڈبل روڈ، ہمارے یہاں پہ برج ٹوٹے ہوئے ہیں، اور یہ ہم نے میگا پروجیکٹ ہے ہمارا یہاں پہ، یہ لے کر آنا، اور خان بیلہ کو خاص کر ایک اچھا بائی پاس دے دینا، چاہے وہ فلائی اوور کی صورت میں ہو جائے، چاہے وہ بائی پاس کی صورت میں ہو جائے. کیونکہ آئے روز ہمارے حادثات آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہوتے ہیں، کافی نقصان ہوتا ہے. اور ویسے بھی میں نے 1-2 چیزیں اور دیکھی ہوئی ہیں کہ جیسے ہمارے اہل تشیع حضرات کا یہاں پہ ایک بہت بڑا گڑھ ہے، اور ہمارے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں خان بیلہ ایک کراؤڈ کے حوالے سے لے کر تو اہل تشیع حضرات یہاں پہ کافی زیادہ مقیم ہیں. یہاں پہ 2-3 دن سے مجالس اور پولیس کا پروٹوکول اور یہ چیزیں کافی سیکیورٹی ہوتی ہے ٹائٹ.
تو میں ان لوگوں کے لیے بھی اس طرح سا کوئی ایسا پروجیکٹ مطلب ہے ان کی امام بارگاہ ان کو کھلی ہو جائے، کسی ایک سائٹ پہ ہو جائے، تاکہ وہ لوگ بھی بہترین طریقے سے اپنے جو تہوار ہیں منا سکیں، جو حضرت امام علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی محبت میں ہم لوگ جو کرتے ہیں، کیونکہ اس کو بھی مد نظر رکھ کے ہر لوگ کوئی منتیں مانتے ہیں، کچھ خواہشات رکھتے ہیں، تو وہ بھی ذرا ایک ایزی وے طریقے سے، کیونکہ ہمارا وہاں پہ راستے کا ایشو ہوتا ہے تو ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، ایک چیز وہ بھی ہے۔ پھر ویسے بھی کوئی معاملات ہو جائیں تو شوگر ملز کے ایشو ہوں، ایلتشیوں کا ایشو ہو، کسی چیز کا بھی ہو تو ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ جی تو میں چاہتا ہوں کہ بائی پاس بن جائے یا تو کوئی فلائی اوورز آ جائے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں میں ایک چیز میں اپنے خان بیلا کے لیے لے کر آؤں گا۔ اور اس کے علاوہ ڈگری کالج نہیں ہمارے پاس، پرائیویٹ کالجز تو اب ایسے آگے ہیں، لیکن ہمارے گورنمنٹ کا جی ڈگری کالج میرے خان بیلا میں ہونا چاہیے بوائز کا۔ ہمیں یہاں سے کافی دور جانا پڑتا ہے، گرلز کا ایک آ گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع جو میرے اللہ کے حضور میں مانگ رہا ہوں، جی تو اللہ پاک جیسے عطا کرتا ہے تو میں فرسٹ پرائورٹی میں میں اپنے علاقے کے لیے ایک ڈگری کالج لے کر آؤں گا، ٹھیک اور ساتھ میں کچھ اور ڈیولپمنٹ بھی ہیں جو ذہن میں ہیں، وہ آہستہ ٹائم آنے کے نزدیک پھر وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا آپ کو پھر۔ ٹھیک۔ مبین صاحب، مغادی میں محسنہ صاحب کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جام صاحب، جہاں تک سوال ہے مخادی میں محسن آباد کا، ایک تو وہ میں پہلے بتاتا چلوں کہ اللہ پاک نے ان کو جس ذات سے نوازا ہے، سید ہیں، آل رسول ہے، مخدوم سید احمد اللہ منور صاحب اس وقت بزرگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے کی ایک خوش قسمتی ہے کہ ایک سیاست دان ہو کر اور اتنی بڑے بزرگ بھی ہوں اور ہمارے علاقے کے سیاست دان ہوں، یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے، بالکل۔ اور جو لوگوں کے دکھ سکھ میں جاتے ہیں۔ اور مجھے اپنے مقدیم محسن آباد، کیونکہ وہاں پہ بڑے مخدوم صاحب ہو گئے، مسعود عالم صاحب ہو گئے، ہمارے بھائی مختوم مبین صاحب ہو گئے جو اس وقت ریسنٹ MNA ہیں، جی تو مجھے اس چیز میں یہ کہنا بعید نہیں ہوگا میرے لیے، کہ مشکل نہیں ہے کہ مجھے محسن آباد کے ساتھ ٹھہرنا اور ان کا ساتھ ان کے ونگز بن کے الیکشن لڑنا، یہ میرے لیے سب سے بڑا فخر ہوگا، اور ان کی رکنیت اور ان کی جو لیڈرشپ ہے، تو ہمیں فخر ہے ان کی لیڈرشپ کے اوپر، بڑے مان سے، ہم عزت سے، ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں بول سکتے ہیں، چاہے اسمبلی کا کورم ہو، چاہے وہ کسی دوستوں کی میٹنگ ہو، کہ ہم مخدوم سید احمد اللہ منور صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کی لیڈرشپ پہ کوئی اعتراض نہیں لگایا جا سکتا، بے داغ ماضی ہیں، اور ہمارے علاقے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، ہر شہر کے لیے کیا ہے، ترنڈا ہو، اس میں خان بیلا ہو، لیاقت پور ہو، الہ آباد ہو، تو اللہ پاک نے ان کو ایک دفعہ، اب ان کے بیٹے MNA ہیں، پہلے 3-4 دفعہ آپ خود رہ گئے ہیں، جی مخدوم سید احمد اللہ منور صاحب، ہمارے علاقے میں موسٹلی ترقیاتی کام ماشاءاللہ انہی کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو ان کی لیڈرشپ پہ میں پر زور طریقے سے اعتماد رکھتا ہوں۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر بھروسہ مجھے ہے تو میری اپنی لیڈرشپ کے اوپر ہے، کہ وہ ہمارے علاقے کے لیے جب بھی آئی تو، اور جب بھی آتے ہیں حکومت میں، تو بہت اچھے کام کر کے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ آپ کتنا پر امید ہیں اپنی ٹکٹ کو لے کر، خاص طور پہ مغادی میں محسن آباد کے ساتھ ایفیلیٹ ہو کر؟ ہاں دیکھیں بھائی، یہ بات میں گزارش کرتا چلوں، میں نے تھوڑا سا ذکر کر گیا ہوں، جی آپ نے شاید اندازہ ہوا ہے کہ نہیں، کہ یہ فیصلہ نا موسٹلی ہمارے دوست کرتے ہوتے ہیں، جی جس میں ہمارے چیئرمینز ہو گئے، وائس چیئرمینز ہو گئے، اور ہماری لیڈرشپ ہو گئی، وہ مشورہ لیتے ہیں دوستوں سے بیٹھ کر کہ اس سیٹ کے لیے کون سا بندہ مؤثر ہے۔ میں اپنی لیڈرشپ کو بھی اسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا، مجھے اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہے نا، جتنا میں نہیں اندازہ بتا سکتا، کہ میں پر امید ہوں اپنے علاقے سے، اپنے لوگوں سے، ہم ان سے پیار کرتے نہیں ہیں، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں،
کہ انشاءاللہ تعالی میں پر اعتماد طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے دوستوں کے جو ان کی رائے ہے اور جو ہماری وشیز ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مخادم موسم سے ہی ٹکٹ ہمیں ہی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ خان بلا تحصیل بننا کتنا ضروری ہے؟ بھائی یہ جہاں تک سوال ہے نا کہ خان بلا تحصیل بن جائے، تحصیل لیاقت پور ہمارا ایک حصہ ہے، ہم اس کی سب تحصیل میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پہلے انٹرویو میں جی بالکل۔ کہ لیاقت پور کو ضلع بنا دیا جائے، اگر وہ نہیں بنتا تو خان بلا کو تحصیل بنا دیا جائے، چلو 2 تحصیلیں ہو جائیں گی نا، کچھ کام بنٹ جائے گا۔ وہاں پہ بھی اسسٹنٹ کمشنر بیٹھے گا، ادھر بھی اسسٹنٹ کمشنر بیٹھے گا، ڈی ایس پی ہو گیا، باقی شعبہ جات بھی ہو گیا، اس میں جنگلات ہے، ہیلتھ ہے، فوڈ ہے۔ تو جب ہماری یہ چیزیں الگ ہو جاتی ہیں نا تو ترقی کے مسائل جو بھی جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، مسائل ہوتے ہیں، رکاوٹیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایریا جب کم ہو جاتا ہے، اتھارٹیز بڑھ جاتی ہیں، تو ہر انسان اپنی اتھارٹی استعمال کرتا ہے اور اس میں ہمارے علاقے کو ترقی ملتی ہے۔ ریسنٹلی مخدوم مبین صاحب نے جو ہمارے ایم این اے ہیں، تو انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی حکومت کی حالات آپ کے سامنے تھے، کسی ٹائم کون سی حکومت پر تولے بیٹھی ہوتی ہے تو کبھی کون سی۔ ابھی ریسنٹلی ایک آئین کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، لیکن پھر اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا، پتہ نہیں دیکھیں اب آگے کیا حالات بنتے ہیں۔ ابھی تو روز کی یہ گہما گہمی چل رہی ہے، ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں، کچھ کام ایسے نہیں ہو رہے ہیں، ابھی یہ پولیٹکس کی، سیاستدانوں کی کھلبلیاں مچی ہوئی ہیں ساری۔ اللہ کرے ہمارا ملک اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک اس کو۔ تو بس یہ ابھی کچھ حالات بہتر ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے کہ اور کچھ نہیں تو میں اپنی بات میں یہ بتاتا چلوں، ضلع تو میں نہیں کہتا، لیکن خان بلا کو میں تحصیل ضرور بنوا لوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو رحیم یار خان میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے، یہ صرف ایک بندے کی جماعت نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے جو ہر گھر میں، ہر اس عورت کے دماغ میں ہے، ہر اس انسان ہمارے مرد کے سوچ میں ہے جو پیار کرتا ہے اس فیملی سے، اس پارٹی سے۔ یہ پارٹی جب بھی آئی ہے نا ہماری حکومت پاکستان میں، ہمارے غریب اور ان لوگوں کے لیے نا بہت کچھ کیا۔ ان کا ایک بہت پرانا نعرہ ہے نا، روٹی کپڑا مکان۔ میں عرض کرتا چلوں، وہ صرف نعرہ نہیں ہے، انہیں کر کے دکھایا بھی ہے۔ ہمارے علاقے میں آپ نظر گھما کے دیکھ لیں کہ آپ بھی ہمارے علاقے سے ہیں، موسٹلی جو یہاں پہ اچھے اچھے کام ہوئے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوئے ہوئے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک بے نظیر شہید برج بنا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو آپ کا کانٹیکٹ ہو گیا بلوچستان کے علاقوں سے۔ ہمارا ایک ضلع ڈیرہ غازی خان، آپ کو پتہ ہے کہ ایک کارنر ڈسٹرکٹ ہے، 2 صوبوں کا سنگم پہ، تو اس کے ساتھ ایک ہی وے تھا ہمارا ملتان کی طرف سے چلنا۔ اب ماشاءاللہ 3 ڈسٹرکٹ لگتے ہیں، ایک طرف سے مظفر گڑھ لگتا ہے، ایک طرف سے رحیم یار خان لگتا ہے، اور ایک طرف سے ضلع کشمور لگتا ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی برج بنایا ہے، اور پیپلز پارٹی کے بہت اچھے کام ہیں۔ ملتان کو آپ دیکھ لیں، ہمارے علاقے میں اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے کروائی تھیں، جلال پور پیروالا کا روڈ ہو گیا، اور ماشاءاللہ جیسے جیسے بھی یہ حکومت جب بھی گورنمنٹ میں آتی ہے نا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں جس پہ ہماری ملک کی عوام اعتماد ظاہر نہیں کرتی، ہم پر اطمینان طریقے سے ہم اعتماد ظاہر کرتے ہیں اپنے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھا کام کرتی ہے۔ اور جہاں تک ہمارے ضلع کا سوال ہے، تو یہاں پہ پیپلز پارٹی کا بہت اچھا ووٹ ہے، خاص کر کیونکہ جب اچھی اچھی پرسنالٹیز اس جماعت کا حصہ بن جاتی ہیں نا، تو صاف ظاہر ہے ہمارے علاقے کے جو زیادہ تر لوگ ہیں نا کہ وہ منسلک ہوتے ہیں اپنے علاقے کی اس بندے کے ساتھ، اپنے وڈیروں کے ساتھ، اپنے
جو بھی علاقے کے اچھے ذمہ دار ہیں، بزنس مین ہیں، اور کیونکہ ہمارے یہ دھرتی جو ہے نا ایک صوفی ازم کو سامنے رکھتے ہوئے، اس میں چولستان بھی آتا ہے، رحیم خان ہے، اور ڈیرہ غازی خان کی بیلٹ بھی لگتی ہے، زیادہ تر کچا ہے، تو یہاں پہ لوگ عقیدت پسند ہیں، پیر پرست ہیں۔ تو صاحب ظاہر ہے وہ پیر پرست اس لیے بھی ہیں کہ وہ اپنے لیڈران کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے پیر صاحبان کو بھی دیکھتے ہیں، تو صاحب ظاہر ہے وہ لوگ بھی اپنے مریدان کو دیکھتے ہیں، تو وہ جس جماعت کا حصہ بنتے ہیں تو لوگ بھی ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا زیادہ تر ووٹ جو ہے وہ پرسنالٹیز کا، پرسنالٹیز جس طرف موو کریں گی عوام اس طرف موو کرے گی، اور یہاں پہ اس وقت ہماری پرسنالٹیز زیادہ تر پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھر پیپلز پارٹی کا کورم یہاں پہ بہت اچھا ہے۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہے، آپ کو علم ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک تو مہنگائی کا بہت پریشانی کا ایک طوفان چل رہا ہوا ہے۔ کسی وقت انٹرنیشنل فورم پہ نا تو تیل کی قیمتیں کبھی کم ہو رہی ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستانی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں۔ یار بعض اوقات نا کسی وقت جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم سب کئی مرتبہ آپ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کو جب آپ چلا رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ میرے 5 بچے ہیں، تو 5 بچوں کو میں نے کس طرح سے منی پاکٹس دینی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک آدھا بچے کے ساتھ آپ پہلے زیادہ الفت کرتے ہوتے ہیں تو اس کو منی پاکٹ کچھ کم دیتے ہیں کہ اس نے پہلے لیا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی جانتے ہوتے ہیں کہ پیسے بھی ہیں لیکن پھر بھی منی پاکٹ کم دیتے ہیں، کیونکہ کچھ آپ ٹرم اپنی پالیسیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فیوچرز کی۔ ایسے ہی جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں نا، جو رویہ رکھتے ہیں، تو گورنمنٹ کی ہم اولاد ہیں، پر جب وہ ملک کو چلاتی ہے تو وہ ہمارے لیے وہ ٹرمز اینڈ پالیسیز لے کر آتے ہیں جو ہمارے لیے آسانی پیدا کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر کچھ پریشانی کے حالات بن گئے ہیں عرصہ اس ٹینڈیور میں، جب سے عمران خان صاحب تشریف لائے تھے، مہنگائی کا ایک بحران اٹھ پڑا تھا، طوفان بہت بڑا، اور جس کو میرے خیال میں ابھی تک کور اپ نہیں کیا جا سکا۔ ہاں لیکن اس کا نعم البدل ایک پیدا ہو گیا کہ ہماری معیشت جو خاص کر آپ کو پتہ ہے کہ ایگریکلچر پہ چلتی ہے، تو ایگریکلچر میں کافی ساری اشیاء کی چیزوں کی جو نرخ ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں۔ اب اس کا ہم نعم البدل اس حساب سے لگائیں تو تھوڑا سا شکر اللہ کا کہ وہ چیزیں ہمارے اوپر زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ گنے کا ریٹ 300 روپے ہے، گندوں کا ریٹ 3200 ہے، اور باقی ایسے بھی اب جو بھی اشیاء اور استعمال کی ہیں ہمارے روزمرہ کی، ان کے ریٹ دیکھیں تو گورنمنٹ نے ان کے ریٹس اچھے کر دیے ہیں کہ اگر ہم مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں تو ہم انکریز کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور یہ عن قریب نزدیک سے بہتر ہو جائے گا۔ باقی رہا سوال جہاں تک یہ تو میں تو انٹرنل بات کر رہا تھا، جہاں تک ایکسٹرنل دیکھیں کہ روز کی ہم نیوز اپنے سن رہے ہیں ہمارے ملک میں، کبھی امریکہ کے میسیجز، کبھی انڈیا کے میسیجز، کبھی یہ وہ تو بھائی جان یہ نیشنل فارمز کے ایشوز ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہم روز اسٹڈی بھی کرتے ہیں، نیوز پہ بھی دیکھتے ہیں، جس طرح کی ہمارے ملک کی ایک صورتحال بن گئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے بعد ہمارے حالات کافی بہتر ہوئے ہیں۔ ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے انٹرنیشنل ایشوز پہ آپ کی کرکٹ کتنے عرصے سے بند تھی۔ اب دیکھ لیں کہ ریسنٹلی آپ کے ملتان میں میچز ہوئے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی چیز میں اچیو خود کریں اور حصہ لیں اور آپ کو اچیومنٹ نہ ملے، لیکن آپ نے دیکھے کہ ہم گرے لسٹ سے تھے، گرے لسٹ سے ہم باہر آ گئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب نیشنل فارم پہ اور انٹرنیشنل فارم پہ پاکستان کا ایک اچھا نام ہے۔ گرین پاسپورٹ کو بہت بلیک لسٹ میں لیا جاتا ہے، ابھی تک بھی کچھ ملکس میں کنٹریز میں لیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی بہتری ہوئی ہے۔ یہ نہیں میں سمجھ رہا کہ صرف کہ یہ جماعت آئی ہے تو اس نے آ کر کیا ہے۔
بھائی جو بھی ہے ہمارے ملک کے لیے کچھ کرتے ہیں. باقی کافی بہتری آ رہی ہے, جتنی اویئرنیس آ رہی ہے, اور اللہ کا شکر ہے ہمارے جتنے بھی نوجوان یوتھ پڑھ لکھ کر آگے جا رہے ہیں, تو صاف ظاہر ہے اپنے ملک کے لیے ہی بہت کچھ کرتے ہوتے ہیں. اور جتنا کچھ بھی کریں گے, جتنی ترقی پیدا ہوگی, تو اس میں نام روشن تو ہمارے ملک کا ہی ہوگا. ٹھیک جناب, یہاں پہ ایک سوال ایڈ کروں گا, پاکستان کی معیشت کو کس طرح مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جم صاحب, اس سال حکومت پاکستان نے ہماری نرخ بہت اچھی بنائی تھی. معیشت کا جو پہیہ ہمارا وہ چلتا ہے ایگریکلچر کے اوپر ہے, اس کے بعد بزنس کا نام آتا ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا حکومت پاکستان سے کہ ہر آنے والے ٹیڈیور میں جس طرح سے مہنگائی کا حالات بڑھتے جا رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ نا چیزوں کے ریٹس کو بھی زیر غور کریں. خاص طور پر ہماری جو جتنے بھی یہاں پہ گورنمنٹ کے امپلائیز بیٹھے ہوتے ہیں, جن میں اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, کمشنر صاحب ہو گئے, تو ریٹس کو چیک کرنا چاہیے. اور ساتھ میں کیونکہ لوگ یہاں پہ کچھ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں, جس میں اشیاء خوردنوش بھی ہو گئیں, جس میں تیل کی مصنوعات بھی ہو گئیں. تو یار یہ چیزوں کو ہم جتنا زیادہ کور اپ کریں گے نا, تو اتنا ہماری آسانی ہمارے لوگوں کے لیے پیدا ہوگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں, عناصر ایسے پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے میں کہ اپنی لالچ اور اپنے پیٹ کو دیکھ کر یہ چیزیں سیو کر لیتے ہیں, لوگوں کی سہولیات کے لیے نہ نکالیں. تو ہمیں اس کو واچ آؤٹ کرنا چاہیے. حکومت پاکستان کو اپنی گرفت کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے, تو یہ زیادہ تر ان کو واچز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی کور ہو جائے گی. ٹھیک مخدوم صاحب, آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, اپنے حلقے کی عوام کو ایز اے امیدوار ایم پی اے آپ کا کیا پیغام ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جو ہم سب بہت اچھا سوال کر دیا. آج 26 دسمبر ہے, جی کل 25 دسمبر تھا. جی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے ایک کل کا دن جو تھا بہت ہی قیمتی دن, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت محمد قائد اعظم محمد علی جناح کی اس دن ولادت کا دن تھا. جی اور کل سارا دن پروگرامز چلتے رہے ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے ملک کے بانی ہیں, اور جن کو ہم عزت سے اور ہم وہ اس عقیدت سے دیکھتے ہیں, جن کا احسان, جن کی نسلوں کا احسان تو ہمارا پاکستان تا قیامت نہیں اتار سکتا. ایک بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے, خوشی کا دن ہے. اس سے بڑھ کر کرسمس تھا. جی اور میں پوری عالم اسلام کو, پوری دنیا میں رہنے والے لوگوں کو میں اس کرسمس کی مبارک بھی دیتا ہوں. اور ساتھ میں, اور الحمدللہ بڑی خوش طریقے سے اور خوش آئند احسن طریقے سے ہمارے ملک پاکستان میں بھی جتنی بھی عیسائی برادری تھی, انہوں نے کل وہ دن اچھے طریقے سے گزارا, اور ساتھ میں خوش طریقے سے کھانے پکائے, لوگوں میں بانٹے. اور یہ تہوار ہمارے ملک میں ہمیشہ آتا رہتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ میسج دوں گا اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے عوام کے لیے, بھائی چارے کا. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ احسن طریقے سے چلنا چاہیے. بچوں سے پیار کریں, بڑوں کا ادب کریں, اور اپنے لوگوں سے محبت رکھیں. ہم سب انسان نے کچھ بھی نہیں لے کر جانا, بالکل. مرنا تو ہر کسی نے ہے. صرف اگر کچھ لے کر جائیں گے تو ہم اس جہان سے, تو یہ وہ کچھ الفاظ ہوں گے جو ہمارے لیے پیچھے سے بولے جائیں گے کہ یہ انسان اچھا تھا, اس کا خوش اخلاق تھا, اس کا ملنسار اچھا تھا, اور یہ بہت اچھے طریقے سے ملتا تھا. تو وہ الفاظ جو ہے نا, میرے اس رب ذوالجلال کے دربار میں جب پہنچتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں, تو اس کا جو ثواب ہمیں ملتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت سنوارے گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہمارے علاقے پہ رحم فرمائیں, اچھے حالات پیدا کریں, اور اپنے غیور عوام سے, اپنے علاقے کی یوتھ سے, اور اب میرے ساتھ منسلک ان دوستوں سے, وہ چاہے چیئرمینز ہوں چاہے وائس چیئرمینز ہوں, کہ آپس میں بھائی چارے کا اخلاق اور خوش اسلوبی سے چلنے کا ایک دوسرے کو سبق دیں, اور آپس میں مل جل کر رہیں.
اس میں اتفاق ہے. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. آپ کے آنے کا تھرڈ ٹائم ہماری ملاقات ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ اچھے کورمز پہ پھر ملاقات ہوگی ہماری. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.